نیو یارک میں یہ میری پہلی سویر تھی۔ میں نے دریائے ہڈسن کے بجائے سینٹرل پارک کا رخ کر لیا کہ میں نے مینہٹن کے جزیرے میں دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں گھرے گھنے جنگلوں، جھیلوں، چٹانوں، سیرگاہوں اور پلوں کے ایک اور جزیرے کے بارے میں بہت کچھ نہ صرف سن رکھا تھا بلکہ ہالی ووڈ کی ہر دوسری فلم میں دیکھ رکھا تھا۔ یہ جزیرہ موسم گرما میں سرسبز اور بہار کے خمار میں ہوتا ہے۔ خزاں اترتی ہے تو اس کے درختوں کی زردی حسن بیمار کے رخساروں کی زردی سے بڑھ کر خوش نظر ہو جاتی ہے، اور جب برف گرتی ہے تو اس کی جھیلیں منجمد ہو جاتی ہیں اور نیو یارکر ان پر سکیٹنگ کرتے ہیں۔ امریکہ کی بیشتر یادگار عمارتیں، پارک، رفاہی تعلیمی ادارے، میوزیم وغیرہ کسی حکومت کے کارنامے نہیں ہوتے بلکہ صاحب ثروت اور صاحب ہمت لوگوں کی اپنے وطن اور معاشرے کی بہبود کی کاوش کے زمرے میں آتے ہیں۔ سینٹرل پارک بھی ایک ایسا ہی ذاتی نوعیت کا تحفہ ہے جو فریڈرک اور کیلورٹ نامی حضرات کا پیش کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے علاقے کو جہاں اینٹوں کے بھٹے، سوروں کے فارم، جھونپڑے اور دلدلیں تھیں، لاکھوں ٹن مٹی اور پتھر ڈال کر اسے دنیا کی ایک عظیم ترین سیرگاہ میں تبدیل کر دیا، جس کا رقبہ تقریباً 850 ایکڑ قریب ہے۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو قدرت تخلیق کرتی ہے: پہاڑیاں، جھیلیں، جنگل، ندیاں اور گھنے جھنڈ۔ ان کے سوا اوپن ایئر اسٹیڈیم، چڑیا گھر، مصنوعی قلعے اور خوبصورت پل۔ دنیا کے بہترین میوزیکل کانسرٹ یہاں ہوتے ہیں۔ نیو یارک کے دل میں واقع اس پارک کی زمین بھی اتنی ہی مہنگی ہے جتنا ایک دل مہنگا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اگر امریکی صدر بھی چاہے کہ اس کی 2 گز زمین میں دفن ہونے کے لیے مجھے نصیب ہو جائے تو ایسا ہونا بھی ناممکن ہے۔ پارک کی خصوصی گھڑ سوار پولیس بھی اس کی زیبائش میں اضافہ کرتی ہے۔ ویسے اتنا وسیع اور ویران ہے کہ یہاں پر تنہا شخص کا لٹ جانا بھی ممکن ہے۔ سینٹرل پارک میں سیر کرنے والوں میں صرف پونی ٹیل والی بھاگتی ہوئی لڑکیاں ہی نہیں تھیں بلکہ ہر نوعیت اور ہر عمر کے لوگ تھے۔ اپنے بچے کے پریم دھکیلتے اور ساتھ جاگنگ کرتے جوڑے، مجھ سے بھی کہیں عمر رسیدہ خواتین و حضرات اور مجھ سے کہیں زیادہ چاق و چوبند، اور ان میں خدا جھوٹ نہ بلوائے 80 کے پیٹے میں آئی ہوئی خواتین بھی تھیں جو مجھ سے آگے نکل جاتی تھیں، اور جب آگے نکل جاتی تھیں پیچھے سے ان کے بدن کی درستگی آپ کو شک میں مبتلا کر دیتی تھی کہ یہ تو کوئی متناسب کروٹوں کی دوشیزہ ہے۔ خاموشی بہت تھی۔ پارک کی خصوصی گھڑ سوار پولیس کے گھوڑوں کی ٹاپیں ہی تھیں جو اس خاموشی کے جزیرے میں ارتعاش پیدا کرتی تھیں۔ میں بھی کل ہی تو پاکستان سے آیا تھا اور آج صبح نیو یارک کے سینٹرل پارک میں سیر کر رہا تھا تو کیسے اجنبی محسوس نہ کرتا۔ ادھر ماڈل ٹاؤن پارک میں سیر کرنے والا ہر دوسرا شخص میرا شناسا تھا اور قریب سے گزرتے مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا، سلام کرتا اور کوئی فقرہ کستا تھا اور کوئی میری نیکر یا ٹی شرٹ کے رنگ کو موضوع بناتا، اور یہاں کوئی بھی کلام نہ کرتا تھا۔ میں یہاں اجنبی اور بے نشان تھا۔ میں تو خیر اجنبی تھا، مختلف رنگ کا تھا، لیکن جو ہم رنگ تھے اسی شہر کے تھے وہ بھی سب کے سب سنت سادھو تھے، اپنی سیر و ورزش کے دھیان گیان میں گم تھے۔ یوں بھی نیو یارکر ذرا لیے دیے رہتے ہیں، ان کی بھویں ذرا تنی رہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیگر امریکیوں سے قدرے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ ویسے اگر سمجھتے بھی ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ میں اجنبی تھا بلکہ آس پاس جو شجر اور بوٹے تھے وہ بھی میرے لیے اجنبی تھے۔ ان کے پتے اور بناوٹ وہ ہرگز نہ تھی جو چنا باغ یا ماڈل ٹاؤن پارک کے گل بوٹوں کی تھی۔ ان کی تو کیسی مہک تھی کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی چلتا ہوا جان سکتا تھا کہ اب کس شجر کے قریب سے گزرتا ہوں اور کون سی جھاڑی کی مشک دھومیں مچاتی ہے، جبکہ سینٹرل پارک کا پتا پتا بوٹا بوٹا میرے لیے بے روح اور خالی تھا۔ اس اجنبیت اور بیگانگی کے باوجود میرے وجود میں ایک بے چین سنسنی تھی جو ایک نامعلوم جنگل میں داخل ہوتے ہوئے جنم لیتی ہے۔ میں کسی اور جہان میں ہوں، ایک ایسا جہان جس کے خواب تیسری دنیا کا ہر باسی دیکھتا ہے۔ وہ اس خواب میں جانا چاہتا ہے، وہاں آباد ہونا چاہتا ہے، وہ اس ملک کے پرچم نظر آتش کرتا ہے اور پھر اسی پرچم کو سلام کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر اکثر غیر قانونی طریقوں سے وہاں پہنچنا بھی چاہتا ہے۔ یہ جہان ہم لوگوں پر مختلف شکلوں اور صورتوں میں وارد ہوتا ہے۔ ایک شکل ہالی ووڈ کی فلموں، ٹیلی ویژن سیریل اور والٹ ڈزنی سے وجود میں آتی ہے۔ ایک وہ صورت ہے جس نے کل دنیا کو برگر اور کوکا کولا سے تسخیر کر لیا ہے۔ بیجنگ کے تیانمن چوک میں حنوط شدہ ماؤ زے تونگ کے چہرے پر آج میکڈونلڈ کے نیون سائنز کی روشنیاں جلتی بجھتی ہیں۔ وہ ماؤ جو کہ امریکہ کو پیپر ٹائگر کہتا تھا،
اور اس نے ثابت بھی کر دیا تھا، وہی ماؤ ایک برگر اور ایک کوکا کولا سے مار کھا گیا۔ ایک شکل ویتنام، عراق اور افغانستان میں سے ابھرتی ہے جو کیسی ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور تصویر ہیروشیما اور ناگاساکی کی ہے۔ لیکن امریکہ کی وہ شکل کیوں مبہم ہو جاتی ہے جس میں وہ دوسری جنگ عظیم میں تباہ شدہ یورپ کو اپنے بے پناہ وسائل بروئے کار لا کر پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتا ہے، تیسری دنیا کے بیشتر ممالک کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ میرے جیسے لوگوں کے لیے امریکہ ایڈگر ایلن پو، مارک ٹوین، والٹ ہٹمین، ٹونی موریسن اور ہیمنگ وے کا ایک ایسا جہان ہے جو میرے دل میں آباد ہے۔ کل جہاں کو مسخر کر لینے والی جاز موسیقی ہے۔ لوئی آرمسٹرانگ، ڈیوی کرنگٹن، مارتھا کیٹ، ایلا فٹزجرلڈ، رے چارلز ایسے گلوکار و موسیقار ہیں۔ کسی حد تک ایلوس پریسلی اور لٹل رچرڈ ہے۔ گیری کوپر، جان وین، گلین فورڈ کی وہ کوبے فلمیں تھیں جو ہمارا بچپن تھیں۔ ہم اپنی نیکروں کی جیبوں میں انگوٹھے اڑس کر منہ ٹیڑھا کر کے کاؤبوائے لہجے کی نقل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاؤڈی کہتے تھے اور ملاقات پر پوچھتے تھے یو آر نیو اراؤنڈ ہیئر۔ اور کیسا عجیب اتفاق ہے کہ بہت بعد میں مصطفیٰ قریشی نے شاید اسی کا پنجابی ترجمہ کیا اور نواں یا سونیا کو اپنے مخصوص لہجے میں ادا کر کے شہرت حاصل کی۔ جس کسی نے بھی مارلن کی فلم نیاگرا دیکھی ہے یا کم از کم وہ تصویر دیکھی ہے جس میں وہ زیر زمین گزرنے والی ٹرین میں سے برآمد ہونے والی تیز ہوا کے زور سے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے سفید سکرٹ کو ہنستی ہوئی، ذرا جھکی ہوئی سکرٹ کو ہاتھ سے روکتی ہوئی یوں سنبھالتی ہے کہ کہیں اس کا زیر جامہ نہ دکھائی دے جائے، تو امریکہ کے 7 گنا معاف کر دے گا کہ اس ملک میں مارلن منرو نے جنم لیا تھا۔ اگر نہیں کرے گا تو خود گناہ گار ہوگا۔ تو امریکہ کی یہ کچھ شکلیں، تصویریں اور شبیہیں تھیں جنہیں میں اپنی یادداشت کے سوٹ کیس میں پیک کر کے پاکستان سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ آئندہ چند ہفتوں میں مجھے یہ جاننے اور پہچاننے کی صحیح کرنا تھی کہ یادداشت کے اس میوزیم میں جتنی بھی تصویریں آویزہ ہیں ان میں سے کون سی محض خواب و خیال تھیں اور کون سی حقیقت کی ترجمانی کرتی تھی۔ ویسے میں یہاں پرکھنے اور فیصلہ سنانے نہیں آیا تھا کہ ایک آوارہ گرد کا یہ منصب نہیں ہوتا کہ وہ حتمی فیصلہ کرتا پھرے، نہ ہی میں تہذیب مغرب کی اوریانی اور فحاشی کو بے نقاب کرنے اور اپنی تہذیب کی برتری کے گن گانے آیا تھا۔ میں صرف دیکھنے آیا تھا۔ فیصلے کرنا میرے منشور میں شامل نہیں۔